بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے امام اس سلسلے کی یہ تیسری اور آخری مجلس ہے، تھرڈ مجلس اس امام بارگاہ میں، اس سلوگن کے اوپر، اس نعرے کے اوپر، اس اعلان کے اوپر کہ لبیک یا حسین۔ جیسا میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ لبیک ایک چھوٹا سا جملہ ہے، بہت لبیک کے معنی اپنے سروسز کو آفر کرنے کے، اپنی خدمت کو آفر کر رہا ہے مولا حسین کو کہ مولا میں حاضر ہوں۔ اور آج 15-20 سال سے یہ سلوگن بہت کامن ہو گیا، بہت اچھی نعرہ ہے، بہت اچھا نعرہ۔ ذہن میں کم از کم ایک تصور تو آتا کہ مجھے کچھ کرنا ہے حسین کے لیے، صرف بولنا نہیں۔ لبیک کے معنی اپنی سروسز آفر کر رہے، ایکسپٹ کرنا بھی امام کا کام ہے۔ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ بولیں اور مولا کہیں ہاں میں نے سن لیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مولا آپ کی سروسز، ہماری سروسز کو ایکسپٹ کرے۔ ایک لبیک آپ امام حسین سے کہہ رہے، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی بولے آپ، یہ ذہن سے نکال دو۔ جب آپ بول رہے لبیک یا حسین تو پھر آپ ٹوٹل ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی سروسز کو آفر کرنا ہے۔ اگر آپ نے آفر کیا، مولا حسین نے ایکسپٹ کر لیا تو آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ سوچ کے زندگی مت گزارو اگر نہیں بھی ایکسپٹ ہوا تو کیا ہوا، میں تو اپنی سینوزے میں بڑے آرام سے تو ہوں نا۔ میں کیا بول رہا آپ کو، میرا تو بزنس چل رہا، میرا تو گھر ہے، بہترین آرام سے ہوں، فیملی ہے، سب ہے، کیا فرق پڑتا؟ نہیں، 200% فرق پڑتا۔ اس لیے کہ یہ لائف کب تک چلنے والی ہے، کوئی تو لمٹ ہے نا۔ میں نے جیسے کہا تھا کہ 60, 70, 80, 90 میکس 100۔ اس کے بعد یہی سنوزے کا جو قبرستان ہے نا، گریو یارڈ، وہاں پہ رہنا ہے۔ کتنے سال رہنا ہے کسی کو نہیں معلوم، 100 سال، 1000 سال، کتنے سال یہاں رہیں گے آپ، کوئی گارنٹی میں۔ ایک جملے کا ذمہ دار کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ایک لحد میں ایک آدمی کتنے سال رہتا ہے مرنے کے بعد، 1000 برس، 100,000، 1 ملین، 1 بلین، 1 ٹریلین، کسی کو نہیں معلوم۔ نہ قرآن کی آیت ہے، نہ حدیث ہے، نہ کوئی سیئنگ آف معصومین ہے کہ ایک آدمی کو تم لٹائے اور کتنے سال رہے گا، پتہ ہی نہیں۔ اس لیے کہ ابھی تو ظہور امام نہیں ہوا، ظہور امام کے بعد پورا امام کا پیریڈ، پھر رجت ہے، سارے معصومین کی واپسی ہے، اس کے بعد قیامت ہے، جب اٹھنا ہے ڈے آف ججمنٹ میں، وہ تو بالکل لاسٹ ریسورٹ ہے۔ اب جانا کہاں ہے؟ اب اگر لبیک تمہاری ایکسپٹ ہو گئی اور حسین نے کہا کہ یس تیری لبیک کو، میں لڑکا لڑکی عورت مرد سب کے لیے یہ میسج، میرا پہلا پیغام تیسری مجلس کا، کہ اگر آپ کی لبیک ایکسپٹ ہو گئی تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ لٹایا گیا، لٹانے کے بعد جیسے ہی امام کا ظہور ہوا، فرشتے آتے ہیں، جس کا دلیل زیارت وارثہ فیالتنی کنتو ماکم فافوزہ ماکم ہے، جس کی دلیل یا سار اللہ و اپنا سارے زیارت عاشورہ کے جملے، اس کے بعد جس کی دلیل دعا عہد، مفاتیح الجناح میں بہترین دعا، دعا ندبہ کے بعد والی دعا، دعا عہد، یہ وہ دعا ہے کہ اگر یہ دعا میں نے نہیں لکھی، یہ چھٹے امام لکھا ہوا ہے، خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام، موسٹ ریکمنڈڈ دعا ان غیبت کبریٰ، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ دعا نہیں ہے غیبت کبریٰ میں، ہارڈلی 5-6 منٹ کی دعا ہے۔ اور 40 دن اگر کوئی یہ دعا پڑھے، دعائے عہد مفاتیح میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد یہ دعا ہے، یا پھر گوہر یگانہ کتاب میں بھی یہ دعا ملے گی۔ یہ وہ دعا ہے کہ اس امام کی طرف سے ہمارے پاس آئی کہ جس کو دشمن نے صادق کہا، وہ امام یہ کہتا کہ ایک ایک ورڈ کے، ایک ایک جملے کے بدلے میں اللہ تمہارے 1,000 گناہ معاف کرے گا، 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھے گا۔ تو اگر 40 دن وداؤٹ مسنگ نماز فجر کوئی پڑھے تو اس میں وعدہ ہے کہ مولا جب آپ آئیں گے تو ہم کو اٹھانا، اور امام وعدہ کر رہا، چھٹے امام بول رہا، جب میرا بیٹا آئے گا ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا جو یہ دعا پڑھ کے سوتے، لیکن شرط ہے، کنڈیشن ہے کہ نماز فجر پڑھنا، فجر پہ پڑھنا ہے۔ لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اب دعائیں پڑھ لو اس کے بعد بالکل ہر چیز واک تھرو ہو گئی، جو چاہے کرو۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے،
کنڈیشن ہے اس کے ساتھ. تو دعا عہد میں ہم بولتے کہ مولا ہم اٹھیں گے اور آپ کی مدد کریں گے. ہر آدمی کو اٹھایا جائے گا, ہر شیعہ کو. مومن کی ایک موت نہیں ہے, 2 موتیں. ہم ایک ہی دفعہ نہیں مرنا چاہ رہے, آپ بولیں گے 2 دفعہ مار رہے ہو. نہیں, ایک دفعہ ہی کوئی نہیں مرنا چاہتا. میں بول رہا 2 موتیں, سب کے لیے 2 موتیں, ہر آدمی کے. اگر مومن ہو تو 2 دفعہ, 1 دفعہ مرو گے پھر اٹھائے جاؤ گے, اور اپنے امام حسین کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا. زیارت اربعین میں آپ نے کہا ہے, ابھی زیارت اربعین جو پڑھی نا اس میں آپ نے یہ کہا, ترجمہ دیکھ لینا, اس میں ترجمے میں ٹرانسلیشن میں ہے کہ آپ وٹنس بنتے مولا حسین کے, کہ مولا آپ واپس پہلے آئیں گے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن کون دے گا حسین کا ساتھ جو لبیک یا حسین زندگی تمام بولا. لیکن وہ کنڈیشن, پہلا کنڈیشن کیا تھا لبیک کا, بھول گئے. حرام نہیں کھانا, رزق حلال کھانا. حرام تو کچھ چیزیں نہیں ہیں وہ بھی کھا لیتے. رزق حلال پہلا کنڈیشن. دوسری چیز غیبت. غیبت تو آج بولوں گا کہ ہے کیا یہ بیماری, لیکن اس سے پہلے کہ اگر انسان تھوڑا سا لبیک اپنے دل سے اور رزق حلال سے بچ کے ان بیماریوں کو چھوڑ کے اگر لبیک کہے نا. میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا آپ کو, سٹارٹنگ میں بتا دیتا. کتاب کا نام ہے دامت الثاقبہ. دامت الثاقبہ انڈیا میں یہ کتاب اویلیبل ہے, یہ عربک بک ہے, بحرین سے پرنٹ ہوئی, کراچی میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا. ضرور پڑھو یہ دعا, 2 والیومز میں, کافی موٹی کتاب ہے دامت الثاقبہ. اردو میں بھی ترجمہ جو ہوا, ٹرانسلیشن جو ہوا اسی زبان میں ہوا. انڈیا میں بھی اویلیبل ہے, کراچی میں تو اویلیبل ہے یہ کتاب دامت الثاقبہ. 2nd بک والیوم کا واقعہ پڑھ رہا میں. بصرہ, عراق کا شہر ہے بصرہ, وہاں کا واقعہ. تھوڑی سی بیداری کے لیے, تھوڑی سی ایک اویئرنس آنے کے لیے کہ اگر لبیک تم نے صحیح بولا تو کیا چیز مل سکتی. حسین کی طاقت بہت بڑی ہے دوستو, اتنی بڑی طاقت ہے حسین کی. طاقت اتنی وسیع ہے, ایسی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے بندہ, شان خدا کی ہے, صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. دامت الثاقبہ کتاب کا ریفرنس دے رہا, جا کے دیکھ لینا کتاب. اس کے 2nd والیوم کا واقعہ, عجیب واقعہ جو آج میں امریکہ میں بہت کم پڑھتا ہے, اس لیے کہ یہاں پہ سوالات بعد میں بہت ہوتے ہیں, لیکن میں کتاب کا ریفرنس دے کے پڑھ رہا. آپ منگوا کے 2nd والیوم. 200 یا 250 سال پرانا واقعہ ہے. بصرہ, عراق کا شہر بصرہ, جو کویت کے بعد سب سے پہلا جو بگ سٹی آتی ہے وہ بصرہ آتی ہے. آج بصرے میں 90% شیعہ ہے, 90%. عجیب واقعہ, 90% شیعہ ہے. وہاں پہ اس وقت 10% شیعہ تھے, اور حکومت تھی بنی عباس کی. تو بنی عباس کی حکومت 90% دشمنان اہل بیت. تو وہاں کا جو گورنر تھا, ہم ایک جشن کرنا چاہتے ہیں, اور اسلام کے جو 4 خلیفہ ہیں ان کے شان میں ایک جشن کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا یار کرو گے تو اس میں تو علی بھی ہے. دشمن کو بھی معلوم فضائل کس کے زیادہ ہے, نہیں, اس نے کہا اس میں تو علی بھی ہے. تو یہ لوگوں نے کہا کہ ارے ہم تو بہت سمارٹ ہیں, علی 14 نمبر پہ, شیعہ عالم کو بالکل وقت ہی نہیں دیں گے, ٹائم ہی نہیں دیں گے, صبح سے شام تک پڑھتے رہیں گے ان کی, اور شام میں ان کو بلا لیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ, کبھی بھی اپنے آپ کو اوور سمارٹ نہیں سمجھنا. سمجھ رہے آپ, اس میں کئی میسیجز کبھی نہیں سمجھ رہے. جہاں سمجھو گے پھر اہل بیت کی شان میں, اہل بیت کے خلاف اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھو گے تو ذلیل اور رسوائی ہونا ہے. کبھی نہیں سمجھنا, ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہو. تو ہوا کیا, اعلان ہوا کہ چاروں, دامت الثاقبہ کتاب کا ریفرنس دے رہا, جشن ہوا, 30-40 ہزار آدمی آ کے بیٹھے, بصرے کا پورا شہر, اس زمانے کی آبادی, اور صبح سے شام تک تاریخ پڑھتے رہے مسلمان. اب میں آگے نہیں بولتا اس کے, نہیں, شام میں جب سورج ڈوبنے لگا, بالکل آدھا سورج ڈوب گیا,
اس وقت انہوں نے شیعہ عالم کو پکارا، دعوت ساخرہ بار بار لے رہا، شیعہ عالم کو بلایا، شیعہ عالم سٹیج پہ آیا، مائک کے سامنے آیا، بعد میں نہیں پوچھنا مائک ساتھ تھا اس زمانے میں یا نہیں تھا، نہیں 200-250 سال پرانی بات کر رہا، یہ نہیں پوچھنا مجلس کے بعد تھا مائک وہ زمانے میں بتا رہا، آپ کی لینگویج میں بات کر رہا۔ تو مائک کے اوپر آیا، اب میری طرف دیکھیں، آیا مائک کے اوپر، پورا مجمع 30-40,000 کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے، صبح سے ان لوگوں نے سنا ہے سب کے بارے میں، اب مولا علی کا شان میں اس کو پڑھنا ہے۔ شیعہ عالم آتا، اس وقت صرف 10% شیعت تھی بصرے میں، آج 90% شیعت ہے۔ آیا، اس نے آگے مجمع کو دیکھا، سورج ڈوب رہا ہے، مجمع کو دیکھا، یہ سائڈ پہ انتظامیہ مینجمنٹ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے مجمع کو دیکھ کے مینجمنٹ کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں کیا پڑھوں گا؟ ان کو دیکھ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا چوتھے خلیفہ کے ساتھ، مجھے ٹائم ہی نہیں دیا۔ تو نیچے مجمع میں سے آواز آئی، جو ٹائم ملا اس میں پڑھ لو، جتنا پڑھ سکتے پڑھ لو ورنہ سورج ڈوب جائے گا۔ پھر یہ پلٹے مینجمنٹ کی طرف، پلٹ کے کہا آپ نے انصاف نہیں کیا چوتھے خلیفہ کے ساتھ۔ پھر مجمع نیچے سے چیخا، چیخ کے کہنے لگا کیوں ویسٹ کر رہے ٹائم، جو ٹائم ملا اس میں پڑھ لو، جتنا پڑھ سکتے پڑھو ورنہ سورج ڈوب جائے گا۔ پھر یہ پلٹے مینجمنٹ کی طرف۔ دوستو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، شیعہ جو ہوتا نا بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا، شیعہ سٹوپڈ نہیں ہوتا۔ باب المدینۃ العلم سے وابستہ اور سٹوپڈ کیسے یار؟ نہیں، باب المدینۃ العلم سے وابستہ اور پھر سٹوپڈیٹی کیسا ہے؟ اگر کوئی ہے سٹوپڈ تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر مینجمنٹ کی طرف پلٹا، رائٹ پہ، مجمع بھرا ہوا، سننا چاہتے ہیں کہ چوتھے خلیفہ ہیں کیا۔ اس نے پلٹ کے اس سے کہا تم نے انصاف نہیں کیا اپنے خلیفہ کے ساتھ۔ تو اب تو پورا کراؤڈ ایک آواز میں چیخا، کیا کہ سورج ڈوبے گا سب نماز کو چلے جائیں گے، جو ٹائم ملا پڑھ لو۔ جیسے ہی سب نے کہا سورج ڈوبے گا، یہ پلٹے، کیسے؟ جب تک سنا نہ لوں ٹھہرے رہنا۔ کتاب میں ہے کہ اپنے مقام پہ ٹھہرا رہا، یہ بولتا رہا۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا آج اگر میں بولوں ٹھہر جا، وہ اور جلدی ڈوبے گا، نہیں؟ آج کا شیعہ اگر بولے کہ ٹھہر جا، ہماری زبان میں اثر کیوں نہیں ہے؟ وائی اتنا رزق حرام کھایا ہے، اتنا جھوٹ بولا ہے، اتنے لوگوں کے اوپر ایلیگیشنز لگائے، اتنا ان آنکھوں سے حرام دیکھا ہے، اب ہماری لبیک ایکسپٹ کیسے ہوگی؟ اس شخص سے پوچھا گیا کہ تمہاری زبان میں یہ اثر پاور آیا کیسے؟ تم نے کہا رک گیا۔ تو تین چیزیں، بعض کتابوں میں 5 ہے، بعض میں 3 ہے، دیکھیں میں کتنے بتا سکتا۔ پہلی چیز ان کی ماں سے پوچھا گیا، ماں سے، کہ تم نے اس بچے کی پرورش کیا کی، تم نے براٹ اپ کیسے کیا، تم نے اپنے اس بیٹے کو ریس کیسے کیا کہ اس کی زبان میں اتنا اثر ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب سے یہ میرے شکم میں، میرے پیٹ میں آیا، میں پہلے بھی احتیاط کرتی تھی، لیکن آنے کے بعد سے میں نے ایک ڈراپ بھی کوئی حرام کی چیز اپنی زبان پہ نہیں رکھی۔ ایک سیڈ صرف چاول کا دانہ مثال کے طور پہ، وہ کہتی ہے میں نے رزق حرام نہیں رکھا اپنی زبان پہ۔ اس کے بعد کہتی ہے
کہ میں نے جب بھی اس کو فیڈ کیا وضو کر کے فیڈ کیا, جب بھی میں نے اس کو جب براٹ اپ میں سٹارٹ کیا تو میں ہمیشہ ذکر اللہ کر کے کرتی تھی. اس سے پوچھا گیا کہ تم کیا کرتے تھے, تمہاری زبان ماں نے تو احتیاط کر لی, تم نے کیا کیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ جب سے مجھ پر واجب ہوئے میں نے نماز شب آج 30 یا 35 سال ہو گئے نہیں چھوڑی. دوستو اٹس سو ایزی, میری ریکویسٹ ہے میری آخری مجلس میں, موسٹ ریکمینڈڈ نماز یہ سوچو, شیعہ نے حیدر کرا, حسین کا آزادار, اگر نماز شب 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے مت پڑھو, کوئی ضرورت نہیں ہے 11 رکعت پڑھنے کی, 3 رکعت پڑھو صرف. میں کوئی فتوا نہیں دے رہا, کوئی غلط نہیں سمجھے, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں تو ایک طالب علم, میں آپ سے یہ بول رہا کہ آپ معلوم کر لو مولانا سے, 3 رکعت پڑھ لو, 2 رکعت شفا 1 رکعت وتر, 3 ہی رکعت پڑھو. 11 پڑھتے بہت اچھا, لیکن 3 رکعت پڑھو, اس لیے کہ یہ وہ نماز ہے, نماز شب پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا, نماز شب پڑھنے والا پریشان نہیں رہتا, نماز شب پڑھنے والے کے اوپر بیماریاں بڑی میجر ڈیزیز نہیں آتی, نماز شب پڑھنے والے کا سٹریس دور ہو جاتا, نماز شب پڑھنے والا ہر بلا اور مصیبت سے ڈرتا, نماز شب پڑھنے والا کوئی میجر ایکسیڈنٹ سے نہیں مرتا, نماز شب والا پڑھنے والے کی زبان میں اثر ہوتا, نماز شب پڑھنے والا اپنے معصوم امام سے قریب ہوتا. اس لیے کہ مولا حسین کی جو آخری وصیت تھی, جو ول تھی, جو لاسٹ ورڈز تھے امام حسین کے, وہ کیا تھے؟ لبیک یا حسین ہے نا, آپ بول رہے نا کہ مولا میری سروسز کو آفر کرو, تو ایک چیز تو امام حسین کے کیریکٹر میں سے اپنے پاس امپلیمنٹ کرو. حسین کی آخری وصیت کیا ہے, حسین کی آخری ول کیا ہے؟ دونوں بہنوں کے ساتھ جب رخصت ہو کے, جب بالکل خیمے کے دروازے پہ آئے, لاسٹ, بالکل لاسٹ, اب میدان میں جا رہے, ایک طرف شہزادی زینب ہے, ایک طرف شہزادی ام کلثوم ہے, دونوں بہنیں تڑپ کے رو رہے, تو بھائی نے دونوں بہنوں کے ماتھوں کو چوما اور چوم کے ایک جملہ کہا کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. یہ حسین کی خواہش ہے. اگر ہم ریئلی پیار مولا حسین کے چاہنے والے ہیں, میں آپ کو یہ گولڈ کا ایک تحفہ ہے, گولڈن تحفہ ہے. دوستو 10 منٹ مانگ رہا میں آپ سے, جسٹ نیڈ 10 منٹس. 24 گھنٹے میں 10 منٹ حسین کو دو. تم بلیو کرو میری بات پہ, ممبر سے بول رہا, ممبر سے بول رہا. سین ہوزے میں تم ایسے گرو کرو گے. وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ بولتا کہ رزق کا پرابلم ہے اور نماز شب پڑھتا ہے. 40 نام نہیں لے سکتے مت لو, 10 نام لے لو, 10 منٹ, ہارڈلی 10 منٹس. اچھا دوسری چیز یہ اسٹوڈنٹس تو ضرور پڑھنا, ینگ کراؤڈ, یوتھ کو بول رہا. کیوں بول رہا میں یوتھ کو کہ تم پڑھو, لڑکا لڑکی یہ انقلاب لانا یہاں پہ, یہ ریولیوشن یہاں پہ آنا. جب بیٹا لڑکا لڑکی نماز شب پڑھے گی گھر میں, آپ یقین کرو ابھی میں نیو یارک میں بول کے آ رہا, شاہ نجف میں, آپ ممبر سے بول رہا, میری مجلس جاری, وہ لوگ سن رہے اس وقت. میں آپ معلوم کرنا, نقوی فیملی مجلس کے بعد ان کی 8 یا 9 سال کی لڑکی, ینگ گرل, 6th 7th اسٹینڈرڈ یا 5th اسٹینڈرڈ میں, مجلس کے بعد گھر آ کے اپنے باپ کو ماں کو بولتی ہے چلو اب نماز پڑھتے ہیں شب کی. باپ نے کہا یار صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے, کہا نہیں مولانا نے کہا آج سے پڑھنا, مجھے حسین کو راضی کرنا ہے. یہ انقلاب لاؤ, یہ ریولیوشن آنا بچوں میں. جب ماں بچے پڑھنے لگیں گے تو ماں باپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہارڈلی یار 10 منٹس اپنے مولا حسین کو نہیں دے سکتے, ہارڈلی 10 منٹس. اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ 4 بجے اٹھ کے پڑھو, 12 بجے کے بعد پڑھو, نو. آپ یہاں پہ رات میں 9 بجے سو جاتے, مثال کی طور سب 6 بجے یہاں کھانا کھا لیتے, سب امریکن ہے ماشاءاللہ, 6 بجے کھانا کھاتے, 9 بجے سو جاتے. سو جاؤ, 9 بجے سوتے نا, اس وقت پڑھ لو. اب اس سے زیادہ آسان کیا کروں یار میں. 9 o'clock پر بیڈ پہ جاتے نا, بیفور یو گو ٹو بیڈ, جس ٹائم پہ تم بیڈ پہ جاتے ہو
10 minutes before वजू करो, 2 रकात शिफा पढ़ो बिल्कुल फजर की नमाज की तरह, 1 रकात वितर पढ़ो, हाथों को उठा के अल्लाहुम्मा अगफिर, अपने फैमिली के लोगों के नाम ले लो, स्टार्ट तो करो, एक दफा स्टार्ट करो, देन यू सी तुम्हारी लाइफ 360 डिग्री बदलती। कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं आता, तुम्हारे लिए सॉल्व ऐसा होते रहता, रास्ता खुलते रहता। इसलिए कि हुसैन इब्न अली का वादा है, 3 रकात नमाज शब रोज पढ़ो, तुम बिजनेस में वो शख्स ऐसा ग्रो करेगा, जॉब में उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अब अनलेस वो इतना बड़ा कोई गुनाह कर रहा कि अब नमाज शब पढ़ के फिर फौरन व्हाट्सएप पे अगर आप गिबतें करेंगे, अब ईद के बाद नमाज शब पढ़े यार, सोने से पहले एक इंडियन सॉन्ग सुन, इसलिए कि मुझसे खुद कहा मौलाना नींद ही नहीं आती जब तक धीमी धीमी म्यूजिक की आवाज नहीं आती ना। नरम बिस्तर पे जब हम लेटते हल्की हल्की कानों में आवाज आती तो अच्छी स्वीट स्लीप होती। अब कोई फायदा नहीं है वह नमाज शब का। नमाज शब अगर पढ़ रहे तो इन चीजों को भी छोड़ो। आप बोलेंगे आप आए क्यों सेनोजे ये सब छुड़ाने? नहीं, बहरहाल मैं कल जा रहा हूं इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। तो इन चीजों को छोड़ो, देन यू विल सी लाइफ बदलती कैसा तुम्हारी। अनलेस वो इतना बड़े कोई गुनाह खुदा ना खास्ता मुझसे हो रहे तो एक अलग बात है, अदरवाइज हुसैन इब्ने अली का वादा है, वसीयत है। तो अगर तुम ये काम करोगे तो तुम शब नमाज के अगर पाबंद हो जाए ना, इसका बेहतरीन टाइम कब है? फजर से पहले। नहीं पढ़ सकते फजर से पहले, 9 बजे पढ़ते, 8 बजे सोते, आप 8 बजे पढ़ के सो जाओ, मगरिब इशा पढ़ो, खाना खाओ, सो जाओ, और नमाज शब पढ़ो, सो जाओ। लेकिन ये चेंज आना, ये मेरा तोहफा इस साल की इस मुहर्रम की मजलिसों का। सलवात पढ़े मोहम्मद।